أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جولائی 1973 کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التوبہ کی 111 آیت سے ہو رہا ہے. 9/111. جیسا کہ میں نے کسی سابقہ درس میں بھی یہ کیا تھا کہ قرآن کریم کا اسلوب بیان بھی قطع نظر اس کی معنوی خوبیوں کے اور اس انداز کے اور حقائق اور معارف کے، خود اس کا اسلوب بیان بھی بڑا ہی موجودانہ ہے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ کسی موضوع کے کلائمیکس پہ پہنچتا ہے، انتہا پہ پہنچتا ہے، تو اس سے فوری بات بالکل اس کی ضد لاتا ہے اور اس کی ابتدا انتہا سے کرتا ہے. لکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ یہ انداز کس قدر مؤثر ہوتا ہے، دل میں اتر جانے والا ہوتا ہے، نگاہوں کو روشنی بخشنے والا ہوتا ہے، مطالب کو کس طرح واضح کرتا ہے بائی کنٹراسٹ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلی 2 صورتوں سے جنگ کے سلسلے میں مسلسل بیان چلا آتا ہے منافقین کا، یعنی ان لوگوں کا کہ جو دین کو مذہب کی سطح پہ رکھ کے وہاں تک تو بالکل ٹھیک چلتے ہیں کہ اس میں نہ کوئی خطرہ ہوتا ہے، نہ کوئی ایثار و قربانی ہوتی ہے، زبانی دعوے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ جن کو دہرا دیا، کچھ حرکات و سکنات جن کے ادا کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے کہ مذہب کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے. اور جب کبھی ایسے مواقع آئے کہ جہاں فی الحقیقت اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، یعنی ان صداقتوں کے بلند کرنے استحکام کے لیے جن کا ان کا ایمان کا دعویٰ ہے، کچھ بھی قربانی کرنی پڑے، ایثار کرنا پڑے، وہاں پھر وہ معذرتیں پیش کرتے ہیں. کفر کی طرح اعلانیہ انکار نہیں اس سے کہتے، اقرار تو رہتا ہے زبان پہ، لیکن اس کے لیے معذرتیں پھر پیش کرتے ہیں کہ وہ کچھ کرنا نہ پڑے. اسے قرآن منافقت قرار دیتا ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں قرآن سے جو یہ انداز ہوا ہے اس 1000 برس میں، وہ اس کی تعویلات کہی جاتی ہیں. تعویلات در حقیقت اس کے حقائق سے بچنے کے لیے گریز کی راہیں ہیں، وہی معذرتیں ہیں جنہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ کہہ جو کیوں کہتے ہو، کیوں نہیں کہتے کہ ہم کھلے طور پر کفر اختیار کرتے ہیں. وہ اس انداز سے چلا آ رہا تھا اور ان کے ہاں کی بہت سی چیزیں ایک ایک کر کے پیش کرتا تھا کہ پھر وہ کلائمیکس کے آگے سے اب انتہا ہو گئی ہے ان کی ان جیسا دوانیوں سازشوں کریم کی بناوٹ کی کہ مسجد کھڑی کر دی ہے انہیں کہ جس سے کسی کو بظاہر اعتراض ہی نہیں ہو سکتا. بڑا نیکی کا کام مسجد کی تعمیر، جس کے بدلے میں بالکل لکھا لکھایا ہوا جنت میں ایک موتیوں کا محل مل جاتا ہے، مسجد تعمیر کر دی اور سوچا کہ اب اس کے خلاف کیا کہیں گے. کہنے والا تو وہ تھا کہ وہ دل کے ارادوں تک سے واقف تھا. اس نے یہ کہا کہ یہ مسجد ہے، یہ در حقیقت پناہ گاہ ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا اور رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کہتا، اس لیے کہ اس کے مقصد تفریق بین المومنین، اس امت میں تفرقہ پیدا کرنا اس کے مقصد ہے. لہذا یہ کفر ہے. بڑی چیز جو میں نے کہا پناہ گاہ ہے، کیا بات کہہ دیا ان کے لیے کہ جو جنگ کرنا چاہتے ہیں اس نظام کے خلاف. اس لیے حضور سے فرمایا گیا کہ اس مسجد میں قدم تک تمنے نہ رکھنا. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور سنیے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے جو تاریخ بتاتی ہے، اور یہ واقع ہے کہ ایسا یہ ہوگا
کہ حضور نے اس مسجد کو گرا دیا ہے. مسجد کو کسی آج گرا دینے کا لفظ بھی اس کے لیے اب استعمال نہیں کیا جاتا. شہید کر دیا کہتے ہیں نا آپ کو. کیا کہیں گے؟ رسول اللہ اور صحابہ مل کے اس مسجد کو جو گراتے ہیں تو مسجد کو شہید کرنا کہا جائے گا. جہاں تک قرآن پہنچے آپ دیکھیے کہ یہ جو چلا آتا تھا موضوع اس میں یہ کرائی نہیں تھا، یہ یہاں تک لایا ہے. اور دیکھیے اس کا اعجاز کہ جو یہ آج ختم ہوتی ہے تو اس کو ساری بات کہتا ہے کہ یہ تو یہ جماعت رہی اور اس سے بڑا ایک اور جماعت ہے اس کا بھی تعارف تم سے کرا. اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایک جماعت یہ ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے، آقا جان بھی بیچ دی. چلیے یہ تو غالب نے کہا تھا کہ اسی کی تھی، مال بھی اپنی کمائی بھی جو ہے وہ ساری لا کر بیچ دی. آپ دیکھیے کہ اس کے مقابلے میں جو ان کا کردار ہے اس کے مقابلے میں یہ کردار ملاجا فرمائیے. میں نے کہا کہ یہ بھی کلائی اس کے کون سی بات ہے. فروخت کر دیا، دے دیا، بیچ دیا. پبلک سے جو اس کے ہم ذرا آگے وضاحت سے چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیا جلیل ہے اور اس سے متعلقات جتنی بھی چیزیں آتی ہیں قرآن میں یہ تو ایک موضوعی چیز ہوتی ہے، قرآن کی مرکزی اور عمودی چیز ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ پھیلتی ہیں باقی ساری چیزیں. عمودی چیز یہ ہے جو قرآن نے بیان کی. ہمارے ہاں یورپ میں یہ جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے سیاست میں وہ انقلاب ہے فرانس کا، اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ روسیہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے حکومت اور افراد معاشرہ کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو کنٹریکچوئل کہا ہے. یعنی ایک معاہدے کے روح سے یہ تعلق دونوں میں قائم ہوتا ہے، ایک معاہدہ کیا جاتا ہے، کانٹریکٹ کیا جاتا ہے آپس میں ان دونوں، جس سے مقصد یہ تھا کہ اس میں کوئی حاکم اور محکوم کی بات نہیں ہے بلکہ دو فریق تراوی مابین سے ایک معاہدہ کرتے ہیں اور معاہدے کی روح سے یہ تعلقات استوار ہوتے ہیں. نظری اور رسولی اعتبار سے واقعی یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن جن کے سامنے قرآن ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ تعلق جو ہے معاہدانہ تعلق معاشرے اور افراد معاشرہ کا ریشے سے بھی 1000 برس پیش سے یہ قرآن کریم نے دیا تھا. جب یہ کہا تھا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ ایک معاہدہ ہے، برابر کے شریک ہیں، وہ کچھ بیچتا ہے یہ کچھ خریدتا ہے. اور ریشے نے بھی اس معاہدے کو خرید و فروخت میں معاہدہ قرار نہیں دیا تھا. خرید و فروخت میں تو بڑی عجیب بات آتی ہے، اس میں جبر اور استحصال اور تغلب اور تسلط کا کوئی فائدہ تک نہیں ہوتا، سواری نہیں. خرید و فروخت میں جلب و سلب لاحب اس کے ساتھ یہ پیدا نہیں ہوتی بات. اپنی مرضی سے وہ آ کے بیچتا ہے، وہ اپنی مرضی سے خریدتا ہے، درمیان میں وہ قیمت فروخت ہوتی ہے، اسے بھی دیکھ لیا جاتا ہے. وہ تو سیدھی سی بات ہے جو ہمارے ہاں وہ روز مر رہا آپ نہیں ہے ٹکڑا کے لا نہیں ٹکڑا کے لا تو زبردستی تو ٹکڑے کا سودا جو کہتے ہیں. یعنی یہ وہ ہے معاہدے کا انداز بھی کہ جس میں کامل تن ترازی مادان ہوتا، دونوں کی رضامندی ہوتی ہے. اور یہی وہ معاہدہ کرنے والے تھے، ایک طرف فریق خدا دوسری طرف مومنین، جن کے متعلق انتہائی طور پہ جب بھی کہا رضی اللہ عنہ و رضی عنہ، یہ آپ نے بتایا کہ یہ الفاظ کیوں ہیں؟ یہ کس مقام کی رضامندی ہے؟ یہ اسی مقام کی رضامندی ہے جہاں باہمی معاہدہ ہوا ہے. اس چیز میں یہ سیاسی اور معاشی نظام ہمارے یہاں خاص اہمیتیں حاصل کر رہا ہے، اور اس دور میں تو سیاسی سے کہیں زیادہ معاشی نظام. میں کہتا ہوں اس ایک آیا جلیلہ نے یہ سارا مسئلہ حل کر کے رکھا. حکومت کتنا لے سکتی ہے، کتنا اس کو حق پہنچتا ہے. ادھر سے ایکزم ہمارے سامنے لائی جاتی ہے، سوشلزم.
کہ یہ جتنے بھی ذرائع پیداوار حتیٰ کہ اموال و دولت لوگوں کی کمائی تک بھی جس قدر ہے وہ ساری کی ساری حکومت کے قبضے میں رہے گی. اسے حق حاصل ہے اس چیز کا، وہ اسے اپنے قبضے میں لیتی ہے، خریدتی نہیں. جاتی تو یہاں بھی یہ وہ چیز ان کے دوسرے خرید کے پاس ہے. ایک چیز کا فروخت کے اعتبار سے یا خرید کے اعتبار سے کسی خرید کے پاس آنا، اسی چیز کا چھین لینے سے کسی کے پاس آنا، آپ جانتے ہیں اس میں کتنا فرق ہے. اتنا ہی فرق ہے کہ جتنا کہ ایک داؤ شرح کی منڈی میں اور باقی میں فرق ہوتا ہے. باقی کے پاس بھی اس کی چیز چلی جاتی ہے. اسے گوند آتا قذافی اور آزمی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں دوسرے خرید کی مرضی کا دخل نہیں ہوتا، وہ اس کی قیمت فروخت نہیں دیتا. یہاں وہ چیز منتقل تو ہوتی ہے، پہلے سے طے شدہ قیمت کے مطابق منتقل ہوتی. کیا ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں نا، بائع اور مشتری اور قیمت فروخت، بیچنے والا خریدنے والا اور وہ قیمت فروخت جو ہے. اب اس میں خریدنے والا جو ہے ان اللہ خریدنے والی پارٹی، مومنین بیچنے والی پارٹی. قیمت فروخت بے انا لہم الجنہ، یہ الجنہ کہہ کے قرآن نے یہ اتنی بڑی جامعیت اس کے اندر وہ لے آیا ہے کہ سب کچھ آ گیا. ادھر بھی سب کچھ ہے، جان اور مال، اس کے بعد تو کچھ باقی رہتا نہیں. اور اس کو ذرا پھیلائیے تو آ جائے گا کہ ہر وہ شاید جو وحدی طور پر ملی ہے فطرت کی طرف سے اسے جان اور جان سے متعلقات یا سب وہ چیزیں جن سے جان قائم رہتی ہے انسان کی، وہ اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. یہ وحدی طور پہ ملتا ہے اور اقتصادی طور پہ جو کچھ بھی انسان کماتا ہے دنیا میں اسے مال کہا جاتا ہے. تو گویا ایک فرد کی ذاتی اور اقتصادی صلاحیتیں اور ان کا محاسب یہ سب کچھ، باقی یہاں بھی کچھ نہیں آتا. اور ادھر سے جو اس کے مقابلے میں ملتا ہے وہ الجنہ. اب قرآن کریم میں آپ دیکھیے الجنہ کی تفاصیل، اس میں سے کچھ نہیں آ جاتا. انسان کسی سے پوچھئے انتہا یہ ہوتی ہے، چہرے والوں کی بھی مانگنے والے کی بھی انتہا یہ ہوتی ہے کہ صاحب وہاں جو مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے ہوگا. اس سے زیادہ تو کوئی نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ کوئی مانگ سکتا ہے، نہ ذہن میں بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی کچھ. قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے اندر ما یشتہون ہوگا، جو کچھ بھی تمہاری آرزو اور خواہش ہوگی وہ ملے گا اس میں. تو انتہا ہو گئی یہ چیزیں نمان. آپ بھی سوچیے کہ اس کے بعد کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے، ذہن میں نہیں آ سکتا. اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اس سے بھی زیادہ کچھ ہم دیں. جو تم نے مانگا، جو تم نے کہا جیسا ہوں ہوتا، وہ سارا کچھ ملا، پھر اس سے زیادہ کیا بات ہے. قرآن وہ کہتا ہے کہ انسان اس کے چاہنے کے پیمانے بڑے محدود ہیں. یہ انتہا درجے کا بھی کچھ مانگے گا تو اپنے پیمانے کے مطابق مانگے گا. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسے اس سے زیادہ کی بھی ضرورت ہے. والا دانا مزید اللہ عزیز عالمان سے اپنی کیت کرنے کی بات، کچھ کہنے کی بات ہے نہیں کہ کیا کہہ جاتا ہے قرآن، کہاں لے جاتا ہے کس مقام کی اوپر. الجنہ کوئی کم بات نہیں تھی، ما یشتہون کوئی کم بات نہیں تھی. پھر اس کے بعد کہتا ہے والا دانا مزید، ہم اس سے بھی زیادہ. یہ ہے وہ قیمت فروخت میں مل رہی ہے. وہاں کم از کم جہاں سے آغاز ہوتا ہے انسان کی طبعی زندگی کا، میں نے کہا ہے کہ یہ کم از کم ہے، یہ پسترین سطح ہے. خود اس کی طبعی زندگی جو ہے وہی کچھ حیوانی زندگی ہے. اس کی انسانی زندگی تو اس سے اونچی آئے گی، لیکن یہ جو اتنی زندگی ہے پسترین زندگی جسے کہا جاتا ہے، آج کے دور میں منتہا جو ہے وہ اس کے اوپر ختم ہوتا ہے. جتنے بھی آپ کے یہاں یہ معاشی نظام کہے جا رہے ہیں، جتنے کیا کہے جا رہے ہیں، وہ یہی سوشلزم ہے جس کی اگلی شکل کمیونزم آتی ہے. بہت بڑا احسان جو کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ تمہاری
طبعی فزیکل نیڈ جو ہے بنیادی ضروریات زندگی، روٹی کپڑا اور مکان، مکان جسے سمتا کے کہا جاتا ہے، تو اس میں وہ دے دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اسے تشتری سطح جو کہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ضرورت ہے زندگی کی، یہ جسم کی پرورش نہایت ضروری ہے، لیکن اسے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں سے تو انسانی زندگی کی ابتدا نہیں ہوتی، یہ تو وہ سمجھ لیجیے کہ نیچے وہ ایک کھڑے ہونے کے لیے ایک پتھر ہے جس پہ یہ کھڑا ہوتا ہے، سواری کے لیے ایک گھوڑا ہے جس پہ اس نے سفر کرنا ہے، اس سے زیادہ تو اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ لیکن جس نظام میں یا جس عارضی میں اسی کو انتہا قرار دیا جاتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ملنا کفر تو سمجھتا ہونا والا سلیمہ کماتا کے انعام، اگر یہ کھانے پینے تک ہی کہا ہے انسان کی تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو حیوانی زندگی ہے، انسانی زندگی نہیں ہے، اور اسے وہ کفر کہتا ہے۔ یعنی ایمان یہاں سے شروع ہے، ایمان تو انسانی زندگی سے شروع ہوگا نا، حیوان تو نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اس کے مقابلے میں جب انسان آئے گا تو کیونکہ یہاں تقابل ہو جائے گا کفر اور ایمان کا، اس لیے کہا کہ یہ کفر کی زندگی ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بہرحال ایک ضرورت ہے انسان کی طویل زندگی کی نشو و نما کے لیے جو کچھ چاہیے، یہ جسے آئی جنت کہا ہے، اندازہ لگائیے قرآن کا، وہ یہاں سے ابتدا اس کی کرتا ہے۔ جنت آدم جنت کی ابتدائی اسٹیج کی زندگی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ مشہور آیت کہ انا لکا اللہ تجیہ فیہا ولا تعرا و اللہ کا لا تجمع فیہا ولا تضحا، 20 لکا 118۔ روٹی کپڑا اور مکان جسے انتہا درجے کی چیز کی لیے آ رہا ہے، اس نے کہا یہ تو بالکل ابتدائی چیز ہے، اس میں یہ کچھ تو، اور اس کے لیے اس نے یہ کہا ہے ولا یشقا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا، اسی میں 123 آیت میں ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ جگر پاس مشقتوں کے بعد نہیں ہے کچھ ملے گا، معرومیوں کے بعد یہ کچھ نہیں ہوگا، احتیاجات کو پورا کرنے کی بات نہیں ہوگی، یہ تو فراوانی سے ملے گا، اس انداز سے ملے گا کہ وسلا فیہا رغدن، ایسے کہتے ہیں جہاں بھی کسی کو بھوک لگے گی وہاں اس کے لیے یہ موجود ہوگا۔ دیکھا ولا یشقا نے کتنی بڑی بات پیدا کر دی۔ یہاں کوئی زندگی آپ لے لیجیے معاشیات کا جسے اب انتہائی احسان بتایا جا رہا ہے، کس قدر جگر پاس اور دل سوز مشقتیں ہیں جن کے بعد ابھی تو وہ ان کے یہاں آئی نہیں اسٹیج کہ جس میں اس کے بعد اس کی ضمانت دے دی گئی، یہ اس کی ضمانت ابھی تک ان کا عزم کوئی نہیں دے سکا، وہ ضمانت جو جس میں قرآن نے کہا تھا کہ اعلان کر دو کہ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہاری اور تمہارے بچوں کی رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، کوئی نظام ان کا، کوئی مملکت ان کی، کوئی حکومت، کوئی بات نہیں، کسی قسم کی سوشلزم، کوئی کمیونزم ابھی یہ اعلان نہیں کر سکتا، نہ وہ اس قابل ہے۔ تصور کیا تھا مارکس نے کہ انسانیت کی مشکلات کا حل اس وقت ہوگا جب یہ ذمہ داری لے لے نظام اس قسم کی، لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق میں تصور کر سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ اس کی پارٹی کے افراد نے اس سے کچھ گفتگو کرنی چاہیے کہ اس کے متعلق کوئی ڈسکس تو کریں، اس نے روک دیا کہ ڈسکشن اس کے اوپر کچھ نہ کرے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ مٹیریل ہی نہیں جس سے ہم اس کا جواب دے سکیں۔ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کی پارٹی کے اولین افراد اس اسی کے اوپر اس سے رد ہو گئے تھے کہ بتا یہ رہے ہو کہ انسانی کی مشکلات کا حل اس میں ہے، اور کہتے ہو کہ اس کے متعلق یہ بچے جائے کہ یہ کہا جائے کہ ایسے ہوگا، تم کہتے ہو کہ گفتگو ہی نہ کرو۔ اس نے کہا ٹھیک، جس بات کا جواب ہم میں سے کسی کے پاس نہیں، اس سے گفتگو کرنا بڑا مضر ہوگا۔ مسئلہ یہ رہا ہے کہ جن نظاموں کو یہ کہتے ہیں کہ انتہا ہے کامت کا معاشیات میں، ان نظاموں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اس چیز کی ضمانت کوئی نہیں ہمیں دیتا، یہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، ضمانت دیتا ہے چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم دیں گے تمہیں، تمہاری اولاد کے لیے ہم ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس جو قیمت فروخت مقرر کی تھی اس میں کیا دیا تھا کہ الجنہ تمہارا دیا جائے۔ میں نے کہا یہ تو بالکل نقطہ آغاز اور تشریح سطح ہے، اور انتہائی چیز تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ آیت ہمارے سامنے آئی تو پھر اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
کہ جو چاہے کہ وہ ملے گا اور اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ تو حیوانی زندگی کی تو سطح یہیں تک تھی، اور یہ تو اس نے پہلے فکرے میں ختم کر دی، اور اس کے بعد انسانیت کی زندگی شروع ہوئی، اور اس کے لیے تو پوچھو نہیں کہ کیا کیا ضرورتیں ہوتی ہیں، کیا کیا تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک ایک ان میں سے پورا ہوگا اور اس سے بھی زیادہ۔ یہ ہے عزیزان من جو قیمت فروخت دی گئی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر اس قیمت کی تفصیل میں جائیں تو ہمیں قرآن سے الجنہ کا پورا نقشہ سامنے لانا ہوگا، اس کے لیے تو وقت نہیں ہے۔ جن بھی سامنے آتی جائیں گی تفاصیل ہم ان کو دیکھتے چلے جائیں گے، لیکن کم از کم جو میں نے عرض کیا ہے وہ تو یہاں سے نقطۂ آغاز ہے، جو انتہائی نقطہ ہے آج آپ کے ہاں کے معاشی نظام کے تصورات کا، عمل کا نہیں، وہ اس کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ ہے وہ الجنہ، وہ قیمت جو ادا کی جا رہی ہے، اس کے بدلے میں یہ جو سودا ہوا بتایا گیا ان کے متعلق یہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، انتہا ہے نا جان دے دینے کی، مال تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس بلند ترین مقصد کے لیے میدان جنگ میں جانا ہوگا تو وہ سر ہتھیار کھیلنے کو لے کے نکل آئیں، پھر یا تو فاتح و منصور واپس لا دیں گے یا کہیں اپنا سر دے دیں گے۔ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اس کے مقابلے میں ان کو الجنہ ملے گی، نئی بات نہیں ہے۔ وعدن علیہ حق فی التوراۃ والانجیل والقرآن، وعدن علیہ، خدا کے اوپر یہ واجب ہے، یہ علیہ دیکھیے کتنے زور کا ہے، یہ وعدہ ہے۔ اور ابھی آتا ہے ومن اوفی بعہدہ من اللہ، خدا سے زیادہ وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ اور عزیزان ایمان جہاں تک قرآن اس بات میں یہ کہہ گیا ہے ان وعد اللہ کان مسئولا، سمجھانے کے لیے کہ اگر بفرض محال تو وعدہ پورا نہ ہو جائے، ہو سکے تو اس کی بازپرس کی جا سکتی ہے۔ یہاں ابھی تک آج کے ہے ان چیزوں کو جسٹیسیبل بھی نہیں قرار دیا جا رہا کہ نہ ملنے کی صورت، اول تو ملنے کی ضمانت ہی نہیں ہے، نہ ملنے کی صورت میں یہ کہ کہیں کوئی دروازہ ہے جو کھٹکھٹایا جائے کہ صاحب یہ جو پوچھتا ہم تو وہ دیکھ چکے اور دیکھ کے ہم نے ان کے حوالے بھی کر دیے، ان کی پوزیشن میں بھی آ گیا، اور اس کے مقابل میں جو کہا گیا تھا کہ افغانستان کو دیں گے وہ نہیں دیتے، کوئی دروازہ تک نہیں۔ وہ یہ کہ خدا کا وعدہ ہے، اس کے متعلق پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ لا یخلف المیعاد، وہ کبھی وعدہ خلاف نہیں کرے گا، اس سے زیادہ وعدے کا پورے کرنے والا اور کون ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ایمان ہے ہمارا۔ اور یہ کہہ دیا کہ اگر تو فرض محال یہ نہ وعدہ پورا ہو، مسئول ہے وہ اس کے لیے، وعدہ ایسا ہے۔ اور کہا یہ کہ یہ تو نئی چیز نہیں ہے، مومن جہاں بھی آیا ہے تاریخ کے کسی دور میں آیا ہے، کسی زمانے میں آیا ہے، کسی مقام پہ بھی آیا ہے، اس کے اور اس کے خدا کے درمیان یہ معاملہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ انجیل میں بھی یہ بات تھی، تورات میں بھی یہ کچھ کہا تھا، اس قرآن میں بھی ہم نے یہ کہا ہے، اس کے اوپر یہ وعدہ واجب ہے اس کا پورا کرنا خدا کے لیے۔ اور جب یہ ہو گیا کہ اتنی بڑی چیز وہ تمہیں اس کے بدلے میں دے رہا ہے، اور وہ دینے والا ایسا وعدہ تم سے کر رہا ہے، تو سوچیے تو صحیح کہ اس سے بڑی کوئی چیز اور خوشخبری کی نصیب جا فضا بھی ہوگی۔ اس لیے کہا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، وہ اس سودے کے اوپر خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، کتنا سستا سودا رہا تمہارے پاس۔ یاد ہوگا کہ مجھے وہ یاد آیا کرتا اس مقام پہ ہمیشہ، مولانا جامی نے جو یوسف زلیخا لکھی ہے تو اس نے یہ چیز کہی، جب زلیخا نے وہ محبوب جاں نواز جس کے انتظار میں اس نے راتوں کو جاگ جاگ کے کاٹا تھا، لکھتا ہوا ملا، جو قیمت بھی مانگی انہوں نے سوداگروں نے اس غلام کی، وہ اس نے ادا کیا، ادا کر سکتی تھی۔ اس کے بعد جب آئی ہے تو سہیلیوں نے پوچھا کہ کیا سودا کارا ہے، کیا عجیب انداز میں بات اس نے یہ کہی ہے جامی نے۔ اس نے ان سے کہا کہ دراہم چند دادم جاؤ خریدا، میں نے کچھ سکے دیے اس کو اور اس کے معاوضے میں جان خریدی، تعالی اللہ چہا ارضا خریدا، اللہ کی قسم کے 30 80 خریدی ہے میں نے۔ کہاں سے لیا تھا جامی نے یہ؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جاؤ مسرت کے جشن مناؤ، کہو تعالی اللہ چہا ارضا خریدا، کتنا سستا خرید لیا میں نے۔ وذالک هو الفوز العظیم،
بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ برابری کا ہی سودا نہیں ہے، یہ خرید کر لے جانے والا اسے اچیومنٹ کہا ہے۔ اچیومنٹ تو بڑی چیز ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، فوج بھی فوج العظیم کتنی بڑی چیز ہے جو خرید کے لے آتا ہے مومن۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو پیچھے سے کلائمیٹ منافقین کا چلا آ رہا تھا کہ کہیں 4 پیسے بھی دینے پڑ گئے ہیں تو اس کے لیے 1000 قسم کی ترجیحات و تعویلات ہوتی آ رہی ہیں، گریز کی راہیں تلاش رہا ہے، جان جا رہی ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے بعد دوسری طرف ایک جماعت کہی کہنے کی یہ ہوتی ہے جماعت مومنین کی، جن کی کیفیت یہ ہے کہ جان تک دے آتے ہیں اور اس سے خوشیاں مناتے ہیں کہ کتنا سستا سودا تھا جس کو ہم دے دیا۔ یہاں ایک چیز آتی ہے ہمارے سامنے کہ عام طور پہ لوگوں کے زبانوں پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، حقیقت میں صاحب یہ تو مالک تو وہی ہے، مالک حقیقی وہی ہے۔ اور پھر وہ جو میں کہا کرتا ہوں، آپ دیکھیں گے عام طور پہ مکانوں کے باہر ایک ٹیبلٹ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ در حقیقت مالک ہر شاہ خدا ای امانت نزد چند روزہ نزد ماس، ای امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شاہ خدا، مالک تو وہی ہے، مالک اس کا، یہ میرے پاس چند روزہ امانت ہے اس کی۔ اول تو یہ چند روزہ جو ہوتی ہے ساری عمر ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی لکھ کے دیا جاتا ہے اور چند روزہ، پھر یہ ہوتی ہے اس کی مالک کی، ساری عمر کبھی اس مالک سے پوچھتا تک نہیں ہے، خود جی چاہے وہ آپ رہے، کرائے پہ دے دے، فروخت کر دے، ڈھالے اس کو، آگ لگا دے، جو جی میں آئے کرتا چلا جائے، یہ امانت ہے اس کے پاس۔ یہ کیوں ایسا کہا بھی جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ یقین ہے کہ نہ اس نے کبھی آنا ہے نہ یہ دینے پڑنی ہے۔ اگر کبھی ذرا سا بھی اس کا اعتماد ہونا کہ شاید کسی وقت وہ مالک آ نکلے، جو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، گم تو ہو گیا ہے، کہیں لاپتہ ہے، معلوم تو نہیں، لیکن اعتماد بھی ہو کہ آ نکلے، دستاویزیں پھاڑ دے آدمی مکری جائے، لیکن یہاں یہ یقین کامل ہے کہ اس نے آنا ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ یقین کامل ہو تو یہ اس شاعری کرنے میں پھر بات کیا ہے کہ صاحب یہ تو اس کی ملکیت ہے، ہمارے پاس یہ چند دن کے لیے امانت ہے صاحب۔ اسے مذہب کہتے ہیں عزیزان من، کہ جب کوئی بات نظری عقیدے تک رہے اور وہ عمل میں کبھی نہ آنی ہو، جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، سب کچھ اسی کا ہے، کائنات میں زمین سے آسمان تک سب کچھ اس کا، البتہ انفرادی ملکیتیں جو ہے ان کو چھینا نہیں جاتا، خدا بھی ان کو نہیں لے سکتا، تقدس ہے انفرادی ملکیت کا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ مناسبت کہاں تک کی ہے، کس سہارے قائم ہے؟ وہ جو میں نے پہلے کہا کہ جسے قرآن نے ان کے آزار باردہ کہا ہے، اس قسم کی معذر پہ کہا ہے، چلمنی قسم کی وہ تعویلات جو آپ کے یہاں آ جاتی ہیں مدنی شریعت حقہ کی روح سے، یہ اسلام میں یہ چیز آئی ہے، قرآن کا نام نہیں لیں گے کیونکہ یہ دستاویز ہے، یہ تو سامنے رکھی جا سکے، اس کی روح سے نہیں، اسلام کی روح سے آج تک کوئی بتا ہی نہیں سکا کہ وہ ہے کیا، اسی کی روح سے۔ ایک ہی نہیں کہ ایک وقت میں ایک کے نزدیک یہ چیز دوسرے کے نزدیک، وہ تو ہر وقت بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک ہی کے نزدیک ایک وقت میں یہ چیز کے ساتھ انفرادی ملکیت سے کسی قسم کی حد بندی اسلام کی روح سے نہ جائے، دوسرے ہی وقت میں یہ چیز کے ساتھ انفرادی ملکیت کی، زمین کی انفرادی ملکیت کے اوپر 100 150 ایکڑ کی حد لگانا، یہ شریعت کے عین مطابق، وہ بھی عین مطابق، یہ بھی عین مطابق، ٹھیک کرتے چلے جائیے۔ قرآنی دستاویز تو اس قسم کی ہے نہیں، اس میں اسے کبھی درمیان میں نہیں لائیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مذہب کی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نظری ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں کہ عقائد درست ہونے چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے، بگڑتا کیا ہے؟ عقیدہ ہے یہ کہ صاحب واقعی مالک حقیقی خدا ہے، یقین ہے اس کا کہ وہ کبھی آ کے لے گا ہی نہیں، یہ ہوتے ہیں جنہیں عقائد کہا جاتا ہے آپ کو۔ لیکن دین میں تو یہ چیز نظری نہیں رہتی۔ اس نے جب یہ کہا تھا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، یہ جو بیع تم نے کی ہے، اور بیع کا لفظ تو ہمارے ہاں بھی عام ہے نا، بیع کر دی، یہ جو تم نے بیع کر دی ہے اپنی جان اور مال، اس کے اوپر خوشیاں مناؤ،
تو کیا یہ محض عقیدے کی چیز تھی؟ کہتا ہے یہ محض نظری اور عقیدے کی چیز نہیں، عملاً یہ بیع و فروخت کا معاملہ جو ہے یہ طے پائے گا، عملاً طے پائے گا۔ سچ مچ یہ چیز جو ہے آپ کو یہ لکھنی پڑے گی، دینی پڑے گی، وہ معاملہ تو خدا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا لمحے عرص سے آئیں گے اس معاملے کو طے کرنے کے لیے ہمارے سامنے، تو جب فریق مقابل آئے گا ہی نہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ مچ ہوگا؟ کہا سچ مچ ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے ایک نظام طے کر دیا ہے۔ یہ جتنی ذمہ داریاں ہم لیتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، جتنی چیزیں خریدتے ہیں ان کو اپنے تحویل میں اور قبضے میں لینے کے لیے، ان کی قیمت فروخت ادا کرنے کے لیے، یہ نظری اور اعتقادی چیز نہیں ہے، یہ عملی چیز ہے۔ یہی کہتے ہو نا کہ خدا خود نہیں آتا، اس نے کہا کہ تمہارے تو عام معاملات میں بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مشتری خود ہی وہاں حاضر ہو، اس کا وکیل سب کچھ کر دیا کرتا ہے۔ ہوتے ہیں نا معاملے کے طے، یہاں ان معاملات کے لیے بھی خدا کے بہاف پہ کچھ کرنے والا موجود، اور وہ سب سے پہلا جو تھا وہ رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اس چیز کو کس انداز میں قرآن نے بات واضح کر، بیع کا لفظ یہاں موجود ہے، یہی بیع آئی ہے آگے بھی ایک جگہ 48/10 48/10 کہا یہ بیع شرع کا معاملہ ان جماعت مومنین میں اور خدا کے درمیان طے پانا تھا نا، کہا یہ دیکھیے طے پا رہا ہے، صاحب طے پا رہا ہے تو پھر خدا تو نہیں ہے یہاں، کس طرح طے پا رہا ہے؟ کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے رسول یہ جو تمہارے ساتھ بیع کا معاملہ کر رہے ہیں یہ در حقیقت خدا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بیع شرع کے اندر اب بھی آپ دیکھیں گے دستاویزات کے معاملے تو بعد میں جا کے آتے ہیں، اور اصل میں تو ابھی زیادہ ضرورت پڑی ہے، اس سے پیشتر اعتماد ہوتا تھا ایک دوسرے کے اوپر۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے ایک علامت ہوتی تھی کہ طے ہوا بھائی، اس نے طے کیا، ہاتھ لیا، یہ ہوتا تھا نا یہ انداز، یہ باہمی معاہدے کا یہ انداز ہوتا ہے، ہاتھ لا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کہا یہ کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اس بیع کے معاملے کے اندر یہ جو ہاتھ لاؤ والی بات ہے، نیچے تو ان کا ہاتھ ہے، بظاہر اوپر تمہارا ہاتھ ہے، تمہارا نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، ان سے کہہ دو کہ جو معاہدے سے پھر جائے گا اس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا، حالانکہ خریدار کو بھی تو نقصان ہوتا ہے، تو کہتا ہے ہمارا اس میں کچھ نقصان نہیں ہے، اسی کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، یہ دیکھیے کو آگئی بات، اور جو اس معاہدے کو پورا کرے گا، یہ معاہدہ پھر کہا ہے اللہ کا معاہدہ جو اس کے ساتھ ہوا، فسیؤتیہ ہے اجرا عظیما، اس کو بہت بڑا اس کا بدلہ اور صلہ ملے گا۔ میں نے کہا یہ ہے کہ معاہدہ پھر خدا کا کہا گیا، لیکن یہ نظری اور اعتقادی چیز نہیں رہی، یہ ایک عملی چیز ہو گئی، اور یہ ہے عزیزان من دین کی سیاست کا نقطہ مقصد۔ اس میں اطاعت بھی خدا کی ہوتی ہے، اس میں فروخت بھی خدا کے ہاتھوں دی جاتی ہے، قیمت بھی خدا ہی ادا کرتا ہے، معاوضہ بھی وہی کرتا ہے، لیکن نظری اور ذہنی کی حیثیت سے نہیں، یہ اس کا نمائندہ ہوتا ہے یہاں جو اس کے بہاد پہ یہ سب کچھ کر رہا ہو، اور وہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ ہمارا صحیح نمائندہ ہے، تمہارے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ نہیں ہمارا ہاتھ، سچی بات ہو گئی۔ اب آ گیا وہ صحیح در حقیقت مالک ہر شے خدا، آ گیا وہ مالک محسوس شکل میں یہاں آ گیا۔ اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں صاحب آئے یا نہ آئے، موجود ہے، جس وقت جی چاہے جتنا جی چاہے اپنی امانت میں سے وہ طلب کر، لیکن بات دوسری طرف بھی ہے کہ یہ تو آ گیا دینے والا، اس نے جو وعدہ کیا تھا دینے کا الجنہ، یہ کون پورا کرے گا؟ وہ کہتا ہے یہ پورا کرے، یہاں معاملے ٹریفک تو ہے نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جو کچھ دینا ہے وہ تو دے دو، ان کو دے دیجئے،
اور ان سے جب آپ کہیں کہ صاحب اس کے بدلے میں وہ قیمت بھی تو کیجیے، تو یہ کہہ کہ جاؤ اپنے اللہ کو جا کے لاؤ. سوال نہیں ہے، اسے یہ پورا کرنا ہوگا. وہاں جو کہا ہے نانو نزدوں کو تم، تو یہ ٹھیک ہے، کہنے والا اس میں خدا ہی ہے، لیکن وہ تو بیع و شرع کے معاملے میں بات صاف ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اس طرح سے یہ امن معاہدہ طے پاتا ہے، اس کے حوالے وہ چیز کی جاتی ہے، یہ اس کے بدلے میں وہ قیمت فروخت میں دے گا. تو بات ظاہر ہے نا کہ معاملہ اس وقت تک ہی استوار رہے گا جب تک یہ دونوں فریقین اپنے اپنے عہد پہ قائم ہوں. یہ ان کے حوالے کرے جب بھی ضرورت پڑے، جتنی ضرورت پڑے، اور وہ جو اس کی قیمت فروخت ہے وہ ان کو ادا کرے. اگر یہ حوالے نہ کرے بس اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. کس حسین انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس بستی میں یہ کیفیت ہو کہ رات کو ایک فرد بھی بھوکا سو جائے، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. بیعت اٹھ گئی، ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. غور فرمایا آپ نے؟ اور پھر جو کہا تھا کہ اگر پورا نہ کیا جائے کہ عہد اللہ ہے کانا مسئولہ، بعض پرس ہوگی. بعض پرس جنہوں نے یہ خریدی تھی چیز، وہ بعض پرس جانتے تھے. یہی بعض پرس تھی نا جس کے متعلق حضرت عمر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی قسم اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوک سے مار گیا تو عمر سے اس کا بھی معاوضہ ہوگا. یہ تھا وہ مسئول ہے، یہ تھا جو سودا یہ کیا ہوا تھا انہوں نے. یہ نظری اور اعتقادی بات نہیں ہے عزیزان من دین کے اندر. یہ عمل نظام قائم ہوتے ہیں. اور یہ تو موضوع دوسرا چلا جائے گا، سیاست کا موضوع آئے گا تو میں یہ عرض کروں گا. اتنی سی بات نہیں ہوتی کہ میں ہی اس کو ہی ختم ہو گیا. وہ جو ہدایت لی جاتی ہے وہ سب ریلیجین جسے آپ کہتے ہیں بھائی، اسے ہی ڈرائیو کہتے ہیں آپ کے ہیں. جو آج کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے نا وہ سب ریلیجین، حلف وفاداری، یہی ہے جس کو اس دور میں خلاف خلیفے کی بیعت کہا کرتے تھے. اصل یہ ایلیجینس کے مقابلے میں یہ بیعت کا لفظ زیادہ جامع ہے اور برابری کی حیثیت یہ ہے. یہاں ایلیجینس نہیں ہے صرف، یہاں معاملہ جو ہے خرید و فروخت کا ہے. اسی لیے اس کا نام انہوں نے اس کا نام ہی بیعت رکھا تھا. بیع و شرع کے معاملے کے اندر جو کچھ کیا جائے گا وہ چنانچہ قرآن کریم میں یہ ہے رسول اللہ کے متعلق کہ جب یہ وہ مکے کی عورتوں کے ضمن میں دیا ہے کہ جب یہ تجھ سے آج اس معاملے میں بیعت کرے، اور اس بیعت کے اندر پھر یہ بتایا ہوا ہے کیا کیا چیزیں ہیں جن کے متعلق یہ آ کے کہیں. اس میں یہ چیز ہے اس بیعت کے اندر ولا یاتین کا کل معروف، کہ معروف کے اندر تمہاری نافرمانی ہم نہیں کریں گے. بڑی بات دور کی چلی جائے گی. اطاعت معروف کے اندر، اور المعروف وہ ہر وہ شاید جسے قرآن صحیح ریکگنائز کرتا ہے، لفظی ترجمہ اس کا ہو گیا، صحیح تسلیم کرتا ہے جسے قرآن، وہ المعروف. اطاعت اس میں ہے. تو جب بیعت ٹوٹتی ہے تو بیعت ٹوٹنے کے معنی حل سے اطاعت ٹوٹ جاتا ہے، حل سے وفاداری ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے نظام جو وہ قائم کرتا ہے. لیکن ون وے ٹریفک نہیں، میں نے اب کیا ہے. یہ تو فرد ہے، بہرحال اس نے آ کے یہ دے بھی دیا. اس کے بدلے میں جو اسے مل رہا ہے، یہاں ساری عمر بھر کی ان تمام تقاضوں کے پورا ہونے کی ذمہ داری کی ضمانت، اور یہی ختم نہیں ہوتا. جو کچھ عزیزان مان اس نے بیچا تھا وہ تو یہاں کی دنیا میں ختم ہو جاتا ہے. انتہا جان کی ہے نا، وہ بھی یہیں دے دیتا ہے. قیمت فروخت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اسی دنیا تک محدود نہیں ہے، وہ آئندہ تک کے لیے بھی ہے. وہاں بھی تو آج جنت ملنی ہے ان کو. یہ ہے وہ نظام جو قرآن قائم کرتا ہے یہاں افراد معاشرہ میں اور نظام معاشرہ میں. اور نظام معاشرہ از خود کوئی شے نہیں ہوتا، وہ تو خدا کے احکام کو نافذ کرنے کی ایجنسی، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ. اگر وہ یہ کرتا ہے تو وہ اس کے بہاف پہ نظام صحیح ہے. اس کے ہاں بیچی ہوئی چیز بھی بیچی ہوئی ہے، اس کی اطاعت بھی اطاعت ہے. اگر وہ ان چیزوں کو پورا نہیں کرتا، نہ وہ خدا کا نمائندہ، نہ وہ اس کے احکام کی تنفیذ کی ایجنسی، نہ اس کی ذمہ داری پورے کرنے کی ضمانت، اور اس لیے نہ ان کے لیے اس قابل کہ اس کی اطاعت کی جائے. یہ ہے عزیزان من وہ
کنٹریکچوئل بیسس جسے کہا جاتا ہے، معاہدے کی روح سے آپس میں تعلق استوار ہونا، جو بنیاد ہے اسلام کی۔ ایک شخص جو اس دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس سوسائٹی کا ممبر بننا چاہتا ہے، آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے کیا کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کئی دفعہ میں نے کہا ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ جو غیر مسلم بھی یہاں داخل ہونا چاہتا ہے اس سے وہ کچھ کلمے پڑھاتے ہیں، بس اتنے سے یہاں اس سوسائٹی کا ممبر بننے کے لیے یہ ہے ایک معاہدہ، یہ ہے ایک معاملہ کاروبار کا، بیع و شراء کا، یہ معاہدہ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ اس سوسائٹی کا ممبر بنتا ہے۔ لیکن سوسائٹی بھی تو وہ ہو جو دوسری طرف سے یہ ضمانت دے۔ یہ جو اس قسم کی ضمانت دینے والا نظام ہے اسے کہتے ہیں اسلامی مملکت۔ یہ جو اس طرح سے یہ معاہدے میں انٹر انٹو اس میں داخل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم یا مومن۔ یہ سارا نظام مل کے اسلام کہلاتا ہے۔ یہ عزیزان من آیا ہے جلیلہ و عروۃ الوثقی، بنیادی پتھر اس پورے نظام کا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا، میں ذہنی اور نظری اور اعتقادی شے نہیں ہے، عملی چیز۔ آپ نے دیکھا کہ ادھر سے منافقین کا ذکر کرنے کے بعد جو قرآن لایا ہے اسی کلائمیکس کے اوپر انتہا پہ لے آیا ہے اس جماعت کو کہ جس کی یہ کیفیت ہے۔ پہلی چیز ان کے متعلق یہ کہی کہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اور یہ بھی انتہا کی چیز ہے، درمیان کی چیزیں نہیں لایا، انتہا کی چیز لایا ہے کہ کیفیت یہ ہے کہ جو ہی اس کی ضرورت پڑی سربا کر میدان میں آ گئے۔ پھر تیسری شکل ہے ہی نہیں اس میں کہ جان بچا کے بھاگ آئے، سرنڈر کر دیا، دشمن کے ساتھ مل گئے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یقتلون و یقتلون، یا فاتح منصور واپس بیٹھے یا وہاں جان دے کے آئے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ ایک صفت گنائی ہے ان کی معاہدے میں ایک فریق بننے والوں کی جنہوں نے اس دستاویز سے دستخط کیے ہیں کہ ان کی کیفیت پھر یہ ہوتی ہے، اور ان کی صفات ان کی عزیزان من۔ مومنین کی صفات کے لیے تو ویسے سارا قرآن آپ جہاں جہاں دیکھیں گے، جہاں قرآن یہ کہے گا کہ تم یہ کرو تم یہ نہ کرو، وہ بھی مومنین کی صفات ہیں، کیونکہ مومن ہے ہی وہ کہ جو وہ کہتا ہے کرو وہ کرتے ہیں، جس سے وہ کہتا ہے رکو وہ رکتے ہیں۔ اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جن میں بتایا بھی گیا ہے کہ یہ پھر جماعت کیسی ہوتی ہے تاکہ ان کے پہچاننے میں دقت نہ رہے۔ یہاں پہلی چیز یہ ہوئی کہ اس معاہدے پہ وہ دستخط کرتے، بیع و شراء کا معاملہ و کاروبار طے کرتے ہیں۔ پھر انتہائی شکل ان کی یہ ہے کہ جب جان تک دینی پڑے تو اسے لے کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور راستے میں بتایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، ساری بات یہ والحافظون لحدود اللہ۔ کیا ہوا، کیا جماعت! التائبون انسانی تو ہیں، کسی مقام کے اوپر فیصلہ کرنے میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے اجتہادی ان سے، ارادتاً معصیت کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر چلے ہی نہیں جاتے، اڑے ہی نہیں رہتے، اور پھر اپنا ہی نہیں ہے۔ غلطی کہیں ہوئی ہے آج سے 1000 برس بیشتر، چلے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں چلے جا رہے ہو، کہتے ہیں خلاف کا مسئلہ چلیے۔ وہ ان کی صفت بتاتا ہے التائبون، کہ جس مقام پہ بھی یہ احساس ہو جائے کہ یہ چیز قرآن کے خلاف جاتی ہے وہیں سے لوٹ آتی ہے، ضد نہیں ہے، پنڈار نفس راستے میں حائل نہیں ہوتا، اسلاف کی غلط تقلید یہ ان کا دامن پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتا۔ کسی مقام پہ بھی ان کے سامنے یہ بات آ جائے، لائی جائے قرآن کے خلاف ہے، التائبون، اور اس کے بعد التائبون کے بعد العابدون، جھٹ سے معصومیت اختیار کر لیتے ہیں خدا کے احکام، اپنی روش پہ اصرار نہیں کرتے تھے، یہ تعظیمیں پیش نہیں کرتے کہ نہیں صاحب یہ تو آپ دیکھیے نا کہ 1000 سال سے چلا آتا ہے، صاحب یہ قرآن کے خلاف ہے، گھڑایا ہوا فکرہ کہ صاحب وہ بھی تو قرآن جانتے تھے، اور پھر وہ آپ سے مجھ سے زیادہ جانتے تھے، بہتر جانتے تھے۔
دلیل اس کی کیا ہوتی ہے؟ ہم سے بہت پہلے یہ نہیں کہتے، اس میں بھی ایک تقدس ہوتا ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ قریب لطیفہ یاد ہے، مولانا اسلم جراج کو لیے رحمہ میرے استاد، حج کے بعد وہ بڑی دلچسپ باتیں سنایا کرتے تو قرآنی آدمی ان نگاہوں سے ہر چیز کو دیکھ کے آتے تھے۔ کہنے کے مکے کے ایک نامداری کو میں نے دیکھا، وہ آوازیں دے دے کے بیچ رہا تھا کہ آج کی تازہ روٹی 2 پیسے میں، کل کی باسی روٹی 1 آنے میں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آج کی تازہ 2 پیسے میں، کل کی باسی 1 آنے میں، یہ کہے تو کہنے لگے وہ کل کی جو روٹی ہے رسول اللہ کے زمانے سے 1 دن قریب۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دکاندار جو تھا وہ یہ چیز مذاق سے رکھتا تھا، ہو سکتا ہے کہ عقیدتاً بھی، اور ان کی کیا بات ہے، یہاں تو عقیدہ ہے ہی، ایک ہی دلیل ہوتی ہے ان کے پاس یہ کہنے کے لیے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قرب ہے۔ قرآن میں تو خود رسول کی زبان سے کہلا دیا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میں بھی خدا کے حکم کی معصیت کروں تو اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ آپ زمانے کا قرب کہہ رہے ہیں، زمانے کا قرب آپ کہہ رہے ہیں، ہم اثر آپ کے تو دیکھ لیجئے گا۔ عزیز ترین اپنے چچا یہ ابو جہل اور ابو لہب، پورے قریش کی وہ جماعتیں جو 7 سال تک میدان جنگ میں آ کے مخالفت کرتی رہی، مخالفت کے اندر یہاں سے انہوں نے جان دے دی اور آئے نہیں اس طرف۔ ان سے زیادہ قریب تر بھی کوئی ہو سکتا ہے اس زمانے سے؟ یہاں تو سوال ہی نہیں۔ یہ قرب وہ تو نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے، قرب وہ تو ان خصوصیات کبریٰ کا ہے جو اس ذات کے اندر تھی، یا اس قرآن کی تعلیم کا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ لہذا تائبون، جہاں یہ ذرا سا بھی معلوم ہوا کہ ہاں شاید یہ غلط بات، فوراً ادھر سے ہٹے تو العابدون، جھکے ہوئے، اطاعت گزار، اس کے احکام کے سامنے جھکنے والے، الحامدون، بڑی چیز ہے۔ اب یہ الفاظ وہ ہے کہ ایک ایک لفظ بھی اس کے لیے اکتفا نہیں کر سکتا تھا۔ مومن کی صفات جو ہیں جامعیت سے بیان کی جائے، سارے قرآن کی تعلیم، اس کے احکام، اس کے اوامر و نواہی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جانی چاہیے۔ وہ تو ایک چلتا پھرتا ہوا مرکز محسوس جو ہے قرآن کا، وہ مومن کو پیش کرتا ہے۔ الحامدون، تو ہمارے ہاں تو یہ ہوا نا، تائبون، صبح کے وقت اٹھ کے وہ ایک پورا وظیفہ استغفر اللہ ربی وکل ذنب واتوب علیہ، یا اللہ سے عالم ایک توبہ۔ عابدون، پرستش کرنے والے، حامدون، الحمدللہ کہنے والے، الحمدللہ مزاج بخیر، الحمدللہ۔ سوچیے عزیزان ایمان، اگر یہ اتنی سی باتیں ہی ہے جن سے عبارت ہو جاتا ہے ایک مومن، جو انسانیت کی معراج ہے، کتنا سستا ہے یہ بھی۔ لیکن قرآن سے جب ان کے معنی پوچھیے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ حمد کے معنی میں نے عرض کیا کہ اب میں کب تک دوہرائے چلا جاؤں گا، جب یہ چیزیں آئی تھی اس وقت تو کئی درس ایک لفظ سے، آپ کو یاد ہے سورہ فاتحہ کتنے مہینے میں ختم ہوئی تھی تاکہ ہماری صورت ہم کسی نہایت فن کے امام کی نادرہ کار شاہکار، جو بہما وجود مکمل بھی ہو اور منفعت انسانیت کے لیے وجود میں آئی ہو، اسے دیکھنے کے بعد بے ساختہ زبان پر جو تعظیم اور تبریک کے کلمات آ جاتے ہیں انہیں حمد کہا جاتا ہے۔ بلند ترین خالق کی نادر شاہکار، جو اپنی جامعیت میں کمال تک پہنچی ہوئی ہو، اور محض فن برائے فن نہ ہو، آرٹ فار آرٹ سے نوع انسانی کی منفیت کا وہ سرچشمہ ہو، ان کے ان پہلوؤں کو دیکھ کے دل ارادہ نہیں، بلا ساختہ زبان کے اوپر جو تعظیم کے کلمات آئے، سبحان اللہ، کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے، یہ حمد ہوگی۔ ایسا کرنے والے الحامد ہوں گے۔ یہ کون ایسا کرے گا جی؟ کائنات کی ہر شے، ایک ایک شے کو وہ لے گا نا، وہ جو سورہ آل عمران میں ہے
کہ یہ قرآن کے اندر اولي الالباب کے لیے نصیحت ہے، یہ حقائق ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ ساری آیت اس طرح سے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے، ایک ایک شے کے اوپر کھڑے ہو کے غور و فکر کرتے ہیں، تحقیق اور تفتیش اور تحقیق کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت یہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں، گردش لیل و نہار پہ، تصویر شمس و قمر پہ، اور اس طرح کے ان کے غیر مطالعے کے بعد، سائنٹیفکلی انہیں کہ چیز کو دیکھنے کے بعد، پھر یہ دیکھنے کے بعد انسانیت کے لیے کس پہلو سے منفعت بخش ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے تو ایک کانٹے کو بھی یہاں یہی نہیں کہ بیکار پیدا کیا ہے، ایسا نہیں کہ جو کسی کو نقصان دہ ہو، ایسا پیدا کیا ہے۔ کون یہ چیز کہے گا عزیزان من؟ یہ تفکرون، غور و فکر کرنے والے، اولو الالباب، عقلی نہیں بلکہ لب لباب جسے کہتے ہیں، تت کٹیا ہے عقل کا، اور وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک ایک چیز کائنات کی اس کا وہ تجزیہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ کرنے والا جو ہے وہ ہے الحامد۔ مومن کی صفت الحامد جہاں کہی گئی، الحامدون، جی، اور ظاہر ہے کہ یہ تو گھر کے کمرے میں یا اپنی اس ریاض کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تو یہ بات نہیں ہو سکے گی، یہ تو اشیاء کائنات پر غور و فکر کی بات ہے۔ کہا سائحون، سیر و تفریح کرنے والے، سیاحت یہیں سے ہے نا، الحامد تو ہوا ہی نہیں جا سکتا جب تک یہ وہ سائحون والی بات نہ ہو۔ اب ان غور و فکر کرنے والوں کی بھی دو جماعتیں ہو جائیں گی۔ یہ سارا کچھ مغرب کے انداز نگاہ یا فلسفہ زندگی کے ماتحت کرنے کے بعد ہر چیز کے متعلق کہ ہر چیز میٹیریل، ہر چیز ہے، آٹومیٹیکلی کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے صاحب۔ اس کائنات کے پیچھے نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی ایسا خالق ہے، نہ کوئی اس قسم کی وزڈم ہے، یہ کسی طرح سے ہنگامی طور پہ وجود میں آ گیا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے چابی دے دی ہے اس گھڑی کو، یہ چلی جا رہی ہے، بس اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ وہ اس کے اوپر پہنچتے ہیں، اس نگاہ کے اوپر۔ ان کے نزدیک یہ قوانین صرف باہر کی کائنات سے ہے، انسانوں کی زندگی کے متعلق کوئی اس قسم کا قوانین نہیں ہے۔ وہاں انہیں یا اپنے جذبات کے تابع رہنا پڑے گا یا نظام مملکت کی زیادہ سے زیادہ اتباع کریں گے۔ یہ جو ہیں تائبون اور عابدون اور حامدون اور یہ سائحون، یہ الراکعون الساجدون، جھکنے والے۔ ویسے تو ان دونوں ہی لفظوں کے معنی رکوع اور سجدہ کے معنی جھکنے والے ہیں، قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، لیکن جس طرح سے کہ ان کا یہ تجسیمی پہلو جو ہے، یہ پریکٹیکل یا فزیکل جو سمبل ہے نا ہمارے یہاں رکوع اور سجدے کا، یہ معنویت اس کے اندر ہے۔ ابتدائی دور کے اندر جب یہ نظام ابھی کام ہوتا ہے، یہ نظام کی جماعت بھی جو ہے ابتدائی دور میں ہوتی ہے، مکمل ترین شکل کے اندر ابھی وجود میں نہیں آیا ہوتا، یہ حافظ ہوتے ہیں اس کے اندر۔ جھکنا بھی ابھی اتنا ہی ممکن ہوتا ہے جتنا رکوع میں جھکنا ممکن ہوتا ہے، اور جب یہ نظام انتہائی شکل میں پہنچتا ہے تو یہ جھکاؤ سجدے کا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، حیات کے ہر سانس کے اندر، اور یہ رکوع اور سجدہ دونوں کے اندر دل کی رضامندی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ وہ تو لفظ عطایت میں شامل ہوتی ہے، ان کے اندر شامل کیوں نہیں ہوگی؟ قوانین خداوندی کے سامنے اس انداز سے جھکنے والے، چلیے یہاں تک سارا کچھ جو شاید یہ نظر آتا تھا انفرادی چیز ہے، ٹھیک ہے، تائب ہے، عابد ہے، حامد ہے، سائے ہے، راکع ہے، ساجد ہے، یہ چیزیں تو نظر آتا ہے کہ انفرادی چیز ہے۔ دین تو انفرادی ہے ہی نہیں سر۔ یہ سارا کچھ کرنے والے پھر ان پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ اپنی ذات تک یہ کچھ کرنے کے بعد آگے یہ بات آتی ہے، پھر یہ دنیا میں قرآن کے جو معروفات ہیں ان کا عامر، ان کا حکم دینے والے، واز کہنے والے نہیں، ان کا حکم کرنے والے، جو چیزیں اس کے خلاف جاتی ہیں ناہون، ان کو روکنے والے۔ اس کے لیے تو عزیزان من اقتدار کی ضرورت ہے،
اور جو لفظ تمکن میں کہہ رہا تھا اس کی ضرورت ہے تو قرآن کا لفظ. قرآن نے یہ کہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمرون بالمعروف ونہی عن المنکر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں تمکن حاصل ہوگا دنیا میں، انہیں اقتدار ملے گا، اقامت صلاۃ کریں گے، ایتاء زکوٰۃ کریں گے، معروف کا حکم دیں گے، نہی سے روکیں گے. تو امر بالمعروف اور نہی منکر کے عن المنکر کے لیے تو تمکن فی الارض شرط قرآن نے قرار دے دی. اس لیے کہ آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، وہاں مذہب بن کے رہ جاتا ہے، وہاں آپ پھر واضح نصیحت آپ کرتے ہیں، امر و نہیں وہاں نہیں ہوتا. یہ ایک نظام ہے. یہاں دیکھیے ترتیب کے لحاظ سے نظام کو قائم کرنے والے یہ لوگ ہیں جو پہلے اس معاہدے کے اندر آتے ہیں، جو پہلے سب کچھ اپنا اس نظام کے ہاتھوں بیچ دینے والے، جان بھی دینے والے، مال بھی دینے والے، ذاتی اعتبار سے ان صفات کے حامل لطائف والعابد الحامد السائل، یہ ساری صفات جو گنائی گئی ہیں، سیرت اور کیریکٹر اس انداز کا. اور اس کے بعد پھر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والے اقتدار ہاتھ میں لے کر جامع طور پر والحافظون لحدود اللہ، سیدھی سی بات، جتنے بھی حدود یہاں مقرر کی ہے خدا نے ان کی حفاظت کرنے والے. یہ بھی قرآن کا بڑا انداز عجیب ہے. یہ جو نظام ہے آپ کے ہاں، اس کو اس نے حدود کہہ کے پکارا تھا. اور آپ کو یہ معلوم ہے، جیسا کہ میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ کسی کھیل میں فٹ بال کے میدان کے اندر جو لائنز لگائی جاتی ہیں، باؤنڈری لائن جنہیں آپ کہتے ہیں، یا اندر میں کچھ ہوتے ہیں، وہ حدود ہوتی ہیں. ان حدود کی پاسداری کے بعد ان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو پوری اجازت ہوتی ہے کہ جس انداز سے آپ چاہیں اس گیند کو گول میں لے جائیں. زندگی کے گول کو اس کے نصب العین کے گیند کو اس کے نصب العین کے گول تک لے جانے کے لیے یہ جو طریقہ کار ہے اس کی آزادی بھی حاصل ہے. لیکن پابندی اتنی بڑی ہے کہ یہ جو آپ کے ہاں کی لائنیں کھینچی ہوئی ہیں ان سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے. لیکن ان لائنز کا متمیز اور نمایاں ہونا اور متعین ہونا نہایت ضروری ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لائنیں تو ایک طرف، وہ جو ٹی وی میں نظر آتی ہے گراؤنڈ، اس میں کتنی وہ نظر آتی ہیں ابھری ہوئی سفیدی سے انہوں نے ابھاری ہوئی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کے یہاں لکھی ہوئی تو ہے لائن کہیں اس بک لیٹ میں جو اس کے متعلق ہے، اس ضابطے کے اندر جس کے مطابق وہ آپ نے کھیل کھیلنا ہے فٹ بال کا، میدان میں آپ چاہیں تو لائن لگی ہوئی نہ ہو کوئی، تو ان کی پاسداری کا سوال پیدا ہوگا یا وہ کھیل آپ سے کھیلا جا سکتا کیس ہوگا. لہذا کسی کتاب میں یہ لکھ دینا کہ وہ حدود ہیں یہ کافی نہیں ہے. حدود کا تعین اور ان کا نمایاں طور پر ابھار کے سامنے لانا نہایت ضروری ہے. کاہے کے لیے؟ تاکہ ریفری کو معلوم ہو جائے فاؤل ہو گیا ہے. حدود کے نمایاں ہونے کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، فیصلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. حدود کا نمایاں ہونا ضروری، اور اس کا بھی ضروری کہ اگر کہیں یہ تنازع ہو جائے کہ صاحب حدود پہ پاؤ آ گیا تھا کسی حد پہ یا نہیں آیا تھا، تو کوئی فیصلہ کرے کہ آ گیا تھا یا نہیں آیا تھا. یہ سارے انتظامات ہوں گے تو اس کے بعد یہ زندگی کا کھیل کھیلا جائے گا، پھر حدود اللہ کی پاسداری ہو سکے گی. یہ تھا مقصد جو یہ کہا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. تمہیں ایک ایسی قوم دوسری ڈسٹن پیدا کی ہے جو ہر وقت نگرانی کرے گی کہ نو انسانی میں سے کون ہے جس نے ان حدود کو توڑا ہے. تمہاری اپنی کیا کیفیت ہوگی؟ کہا تمہارے اندر بھی ایک کیپٹن ہوگا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہ تمہاری نگرانی کرے گا. حدود کو کہیں توڑا تو نہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا عزیزان من، حدود کا محض نظری تعین کافی نہیں ہے. متعین طور پہ نشان ان کے لہانا، بتانا، نمودار کرنا یہ نہایت ضروری.
یہ جو آپ کے ہاں لفظ ہدایت ہے، یہاں پہلی آپ کی آرزو ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی کر صراط مستقیم کی طرف۔ یہ ہدایت ان کے ہاں بولا جاتا تھا ایسے وقت میں سمندر میں جہاز چلا جا رہا ہے، پانی پانی یہاں سے وہاں تک، ہموار سطح بھی اس کی، کوئی اور چیز وہاں نظر نہیں آتی۔ وہاں یہ دیکھنا ہوگا آپ نے کہ کس طرف راستہ جاتا ہے، کہاں خطرہ آتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ کوئی نشانی کی چٹان جو پانی سے ابھر کے سامنے آئی ہوئی ہو وہ اسے ہدایت کہتے، پانی میں ڈوبی ہوئی چٹان کو ہدایت نہیں کہتے تھے۔ کیا قوم کی یہ کہتے، اس کا ابھرا نکھرا اور اجلا ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ دور سے نظر آ جائے کہ وہ ہے نشان۔ تو حدود اللہ کی بھی یہ کیفیت ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ فالحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، کہا یہ ہے مومن، انہیں خوشخبری دے دے کہ ان کی یہ جو بیع و شراء کا معاملہ ہے، یہ ہے وہ جماعت جنہوں نے یہ معاملہ کیا، انہیں اس کی خوشخبری دے دے کہ کتنا سستا سودا کر کے لے جائے۔ یہ تھا دین عزیزان من، اسے کہا جاتا ہے اسلام۔ مومنین کی صفات کے متعلق میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ بڑی جامع چیز ہے اور قرآن مجید سے یہ متعین طور پہ سامنے آنی چاہیے، کم از کم اور کچھ نہیں تو یہی دیکھنے کے لیے کہ ہم میں ان میں سے کتنی ایک صفات ہیں۔ نے مرد یہ صفات ہی تو ہیں کہ جن سے عبارت ہوتا ہے کوئی شے جسے آپ کہتے ہیں وہ ان صفات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ سرخ رنگ کا کپڑا سرخ رنگ کا اس وقت کراتا جب اس میں سرخی ہے، پھول کو آپ خوشبودار اس وقت کہتے ہیں جب اس میں خوشبو ہو۔ پھر خوشبو بھی ایک خاص متعین نو کی قسم کی ہو، دوسری طرح دوسری خوشبو سے اس کو آپ متعین کر سکیں۔ اور اگر یہ صفات نہ ہوں اس کے اندر وہ صحیح نہیں رہتی۔ سرخ کپڑے میں سرخی نہیں ہوتی تو سرخ کپڑا نہیں رہتا۔ یہ صفات اگر اس کے اندر نہیں ہے تو وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ مومنین کی صفات کے متعلق میں نے جیسا کیا ہے قرآن کریم میں وہ سارا قرآن ہی انہیں صفات سے بھرا پڑا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں اس میں جامعیت سے دو چار آیتوں کے اندر انہیں ویسے تو ارتکازن ہے استفار کے ساتھ ہے، لیکن جامعیت سے ایک جگہ کچھ صفات بیان کر دی ہیں، پھر کچھ آیتیں ہیں جن کے اندر کچھ صفات اور بیان کر دی ہیں۔ ان آیات کو بھی اگر آپ اکٹھا کر لیں گے تو آپ کے سامنے مومن کا ایک مخصوص نقشہ آ جائے گا کہ وہ ان صفات کا حامل ہوتا ہے مومن۔ وقت بہت تھوڑا رہ گیا لیکن چلیے اس کا ایک گوشہ تو سامنے لے لے۔ سورہ المومنون 23ویں سورت 23 شروع میں بات آتی قد افلح المومنون، کامیاب اور خاص کام یہ ہوں گے مومن، ان کی کھیتیاں پکیں گی۔ مومنون کہا یہاں اور آگے آئی الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ بات پھر وہی آ گئی، ایک ایک لفظ تشریح طلب ہے، تشریح فرصت چاہتی ہے۔ وقت میں نے کہا آج کے درس کا ہی بہت کم ہے۔ فی صلاتہم خاشعون، صلاۃ خشوع، کیا بیان کروں اور کتنے میں بیان کروں؟ بہرحال صلاۃ وہ تمام منفی فرائض جو مومن کے ذمے لگائے گئے ہیں وہ صلاۃ کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ سارے قوانین و اقدار کے جن کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے وہ نظام صلاۃ کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان کا اتباع ہے اور وہ مکینیکلی اتباع نہیں ہے، دل کے جھکاؤ کے ساتھ وہ ہونا چاہیے۔
دوسرے وقت میں یہ چیزیں آئیں گی تو میں عرض کروں گا کہ یہ خشوع اور خضوع اور خشیت باری تعالی، یہ جنہیں کہتے ہیں تقوی اور خوف، ان الفاظ کے معنی کیا ہیں؟ پھر بات سمجھ میں آتی ہے قرآن کیا کہہ گیا۔ بہرحال یا اتنا ہی، اس میں تو اتنا ہی میں کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کیا بات ہے، لغو سے اعراض برتتے ہیں وہ، لغو ایک لفظ لے آئے، ہر بے نتیجہ بات، پہلی چیز ہر محمل کام، اور اگلی چیز یہ کہ ہر وہ بات کہ جو آپ کو اس صحیح راستے سے روکنے والی ہے۔ اگلی اسٹیج تو وہ آنی ہے جہاں انہوں نے اس کو، یہ ناہور انہوں نے ہونا ہے، روکنا ہے اس چیز سے۔ جہاں تک اپنا تعلق ہے اور ابھی ان میں اس کا اقتدار تمکن نہیں ہے کہ ان کو اس طرح قانوناً اور اقتدار کے زور پہ روک سکیں، اپنا متعلق یہ کہا ہے معرضون، ایک طرف دامن بچا کے تو جا سکتے ہیں۔ اذا مرو لغو مرو کرامن، کیا بات ہے، جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لغویت ان کے سامنے کہیں آ جاتی ہے، نہایت شریفانہ انداز سے اس کے پاس سے گزر جاتی ہے دامن بچاتے ہوئے۔ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں ابھی وہ روکنے کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بھی ایک فیشن چل پڑا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ جتنی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر تو عمل کیا جائے گا، لیکن یہ تو ایک نظام میں عمل کیا جائے گا نا، جب قرآن کی حکومت قائم ہوگی، اسلامی نظام آئے گا، اس وقت یہ سب کچھ ہوگا۔ تو اس سے پیشتر انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا، نہ کوئی اپنے اندر انہوں نے تبدیلی پیدا کرنی ہے، نہ کوئی خصوصیتیں پیدا کرنی ہے۔ وہ نظام جو ہے پھر جن کے ہاتھوں سے آئے گا، یعنی جن میں ان میں سے کوئی صفت نہیں ہوگی، ان کے ہاتھوں سے وہ نظام وجود میں آ جائے گا۔ ملاحظہ کرنا عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، عجیب الفاظ آتے ہیں۔ وہاں ہے نا سورہ الحج کے اندر الذین ان مکناہم سے لڑتے، میں نے کہا تھا وہاں یہ چیز ہے ایتاء زکات، جب تمکن ان کے ہاتھ میں ہوگا تو یہ حکومت زکات دے گی۔ کھڑے ہو کے سوچنے کی بات ہے کہ کیا کیا چیز ہے۔ یہاں اول تو یہ کہا زکات 2.5% جسے آپ کہتے ہیں سال کے بعد خیرات کے طور پہ خود ہی دے دیتے ہیں، بہت زور لگاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں صاحب اسلامی حکومت کا اپنا نظام ہونا چاہیے، اس نظام میں حکومت کو یہ چیزیں اکٹھی کرنی چاہیے، وہ 2.5%۔ تو حکومت کو لینی چاہیے نا یہ زکات۔ وہاں تو وہ یہ کہہ رہا ہے اگر ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ ایتاء زکات یہ دیں گے زکات۔ تو یہاں سے سمجھنا پڑے گا نا کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے جسے حکومت لیتی نہیں ہے، دیتی ہے۔ یہ ہوتا ہے نا انسانی کو سامان پرورش دینا، نشو و نما دینا، زکات کیسے اس کو؟ یہ فاعلون کا لفظ خود یہاں کہہ رہا ہے کہ کچھ کام کرنا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، قرآن عصمت کی حفاظت پر بڑا زور دیتا ہے عزیزان اللہ۔ اور آج تو آپ کے ہاں خود مغرب کے محققین جن کے ہاں عصمت کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، جن کے معاشرے میں اب انہوں نے سرے سے اڑا ہی دیا ہے یہ تصور۔ ان کے ہاں کے محققین بھی عمر بھر کی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کوئی قوم جو اپنے ہاں عصمت کا تحفظ نہیں کرتی، انجمن میں تو یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک وہ باقی رہ سکتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ صرف عصمت کے تحفظ کے مطلب اس چیز کا اتنا گہرا تعلق ہے، انفرادی نہیں، قومی اور اجتماعی زندگیوں کے ساتھ اتنا گہرا تعلق، اور انفرادی طور پہ تو بہرحال پوچھیے اس کے ہاں جو کچھ وہ بتاتا ہے کہ تحفظ عصمت کرنے والے افراد میں کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں یہ لوگ۔ قرآن نے یہ کچھ یہ کہا، حفاظت کرتے ہیں اپنی عصمت کی۔ تو آگے بتایا ہے کہ یہ حفاظت وہ راہبوں کی طرح نہیں کرتے، جوگیوں سنیاسیوں کی طرح نہیں کرتے، عیسائیوں کی خانقاہیوں کی طرح نہیں کرتے، ان کے یہاں شادی کرنا ہی جرم ہے، گناہ ہے نہیں۔
جو صحیح اور فطرت کا جائز طریقہ قرآن میں بتایا ہوا ہے، اس سے اس جذبے کی تشکیل کرتے ہیں۔ اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اس معاشرے کے اندر، جب میں یہ بار بار بتا چکا ہوں، جب حدود پہلے سے آنے والے غلام اور لونڈیاں وہاں موجود تھی، معاشرے نے ان کو ریکگنائز کیا تھا۔ قرآن بھی جب آیا ہے تو اس نے غلام اور لونڈیوں کو تو دروازہ بند کر دیا، لیکن جو چیز اس وقت تھی اس کو اوور نائٹ اس نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو ریگولرائز کیا، ضابطے کے اندر لے آیا۔ اور ضابطہ یہ تھا کہ ان کی حیثیت جو ہے، ان کی جنہیں تم نے اب یہ حیثیت لونیوں کی دے رکھی ہے، ان کی حیثیت بیویوں کی ہو جائے گی۔ یہ تو اس طرح سے تمہارے یہاں قائم رہیں گے، آئندہ کے لیے دروازہ ختم ہے۔ یہ تھا نظام۔ تو جہاں بھی قرآن میں یہ آتا ہے نا، تو ازواج تو وہ بیان کرتا ہے وہ جو اس معاشرے کے اندر اس سے پیش کر بیویوں کی حیثیتیں رکھی ہوئی تھی۔ ملکۃ ایمانہم کہتا ہے جو اس معاشرے کے اندر ان کے ہاں اس انداز سے چلی آتی تھی، جنہیں اس نے پھر یہ پوزیشن، یہ مقام، یہ اسٹیٹس دے دیا جن سے بیویوں کا، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ بھی اس میں کور ہو جاتی ہیں اور ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے۔ اس سے کوئی چیز ملامت کی نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اس کے علاوہ جو کوئی طریقہ اختیار کرے گا اس جن کی جذبے کی تقسیم کا، تو وہ حدود سے تجاوز کرنے والا قرار پائے گا۔ والذین هم باماناتهم وعهدهم راعون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی امانات اور اپنے عہد اور اپنے وعدوں کی بڑی رعایت کرتے ہیں، بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت کا لفظ ہمارے ہاں تو کچھ ایک محدود سے معنی میں آ گیا نا کہ کوئی چیز کسی کے پاس تھی۔ امانت کی وہ شے ہے، کوئی شے جو آپ دوسرے کو دے کے اپنے آپ کو امن میں محسوس کرنے لگ جائیں۔ جو غم ملا اسے اس نے جانا بنا دیا۔ بڑے سے بڑا راز، بڑی سے بڑی چیز، اپنی کوئی عزیز کی شے، متاع ہو، کوئی شے بھی جو ہو، دوسرے کے بھروسے کے اوپر کامل سے، یہاں تو تعاون ہے باہمی تعاون کے بغیر تو معاشرہ ہی کام نہیں رہ سکتا۔ یہ معاشرے کا تو لفظ تعاون کہتا ہے، یہ تو حیثیت سے ہے، فرد اکائی یونٹ جو ہے یہ تو معاشرہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک کے ساتھ زیرو ملتا ہے تو یہ ایسے بنتا ہے، یہ دو مل کے معاشرہ بنے۔ تو سوسائٹی جسے آپ کہتے ہیں اس کے اندر تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں گے۔ ان معاملات میں ہر وہ شے جو آپ دوسرے کو سپرد کر دیں، کیا عجیب قوم کی یہ کہ وہ لفظ امن سے ہی انہوں نے امانت بنائی ہے۔ ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ دوسرے کو سپرد کر دیں اور خود امن میں آتے۔ اب جس سے سپرد کی گئی ہے، آپ سوچیے اس کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہے، فریضہ ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ پھر اس کی یاد ہے۔ اسی طرح سے وعدہ جسے آپ کہتے ہیں، یہ بڑی چیز ہے جی جانے میں۔ ہمارے ہاں تو یہ اب فیشن بھی نہیں رہا وعدے کا حصہ۔ یہی ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ آ گئے تو ہاں آئیں گے، اب بھائی 4 بجے آنا، ٹھیک ہے 4 بجے آئیں گے۔ وہ ادھر سے پہلے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ جانا ہے تم نے، کہنا کہ صاحب کہاں جانا ہے ہمارے، پہلی چیز کہا تم نے، اس سے کہہ دیا تھا، کہا میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آؤں گا، چل دو۔ وہ ذمہ داری اس کے اوپر کہ اگر اس نے کہا تو یہاں چلی گئی، اور پھر اس کے بعد اگر جانا بھی ہے اس کے بعد وہ کہتا نہیں ہے جاؤ، یہ کہنے لگے 4 بجے کا وقت دیا ہے، کہنے لگے پاکستانی کام ہے۔ یعنی پوری کی پوری قوم کی کیفیت یہ ہو گئی ہے، واقعی ہو گئی۔ آپ کہیں حماقت کر بھی کہتے ہیں، معاف رکھیے کہتے جانا ہوں حماقت، تو ٹھیک وقت پہ پہنچ بھی جائے، جا کے پہنچانا پڑتا، بیٹھے آ رہے کھولے یا وہ میزبان کاٹ مارا ہوا آپ کے پاس بچارا، آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے میرا اتنا وقت بھی ضائع کیا جہاں سے کھا کے ہوا نہیں، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ صاحب میں نے اس وقت میں سارے انتظامات کرنے تھے، میں نے بھی تو پہلے 4 بجے سے پہلے کچھ نہیں کیا ہوا تھا، اب یہ آگے بیٹھ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے سوچ رہے ہیں، ایسی ایسی تو باتیں ہیں، بڑی اچھا کیا آپ نے، بڑی ٹھیک کر لی۔
آدمی بہت اچھا، دونوں کے دل میں زور ہے، بیٹھے سامنے وہ دل لیے ہوئے نہ تمنا لیے ہوئے، عہد وعدہ، اور یہ جو آپ کو ہر بات میں انتظار کرنا پڑتا ہے یہ وعدہ خلافی، تو وہ سب بھی بات ہمارے یہاں جو ابتدا ہوتی ہے نا بسم اللہ آغاز سحر، جنہیں عادت ہے وہ اخبار دیکھنے کی ہوتی ہے، لگا رہے ہیں کہتے دروازے کے بعد روز آ جاتا تھا صاحب یہ 5 بجے پتہ نہیں کیا وہ تو اس کی لگی ہوئی نہ کرے پھینکنے کی آئے تو 5 بجے پھینک نہ 8 بجے تک نہ آئے، مستقل طور پر صاحب کیا ہوا بجلی سے دے دے صاحب اس کی ایک بات دیکھنے کی بات چھپوا رکھا ہے مجھے۔ آپ دیکھیے کہ اس دوران میں وقت بس اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہو جائے، بس والوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں 4 بجے آئے، سے دریا پڑ گئی، اس طرح کہ ہم تو چلے جائیے آپ وہاں آپ کے یہاں کی یہ کہیے، دکاندار سے معاملہ کیجیے کے ساتھ دیکھیے بڑی اہم چیز ہے، شادی کا معاملہ ہے، فلاں دن آپ کو یہ دے دینا ہوگا صاحب بالکل صاحب پکی بات، چلیے صاحب آپ کر کے دیکھیے، 20 آدمیوں سے معاملہ آپ کا پڑا ہوا، 20 آدمیوں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا، وقت سے آپ کے یہاں یہ تقریب آ رہی ہے، اول تو ان میں سے تو ملتا ہی نہیں ہے، ملتا ہے تو پھر اس کے بعد سے بھی آپ کے لیے نہ لے کے آیا آپ گزرے والے پھر جانا، بات بڑی چھوٹی چھوٹی آپ کو پتا ہوتا کیا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے وقت، آپ کو پتا جسے زندگی کہتے ہیں زندگی ہوتی کیا ہے، وقت تو نہیں ہوتا نام زندگی ہوتی، کچھ نہیں ہے زندگی، اس میں سے اتنا زندگی کا اتنا حصہ آپ کا جو ہے اس طرح سے کٹ جاتا ہے، اور پھر اس میں ہوتے میں بھی کٹتا ہے، یہ آپ کے یہاں کا جس اضطراب میں کٹتا ہے، جو ذہنی سوچ آپ کو ہوتی یہ ہے وہ قدم قدم کی فرکشن جس سے آفات پہ آپ کو اثر پڑتا ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ قوم اس میں سہار ہی نہیں رہی، برداشت کا مادہ ہی نہیں رہا، جس قوم کے ساتھ صبح سے سوتے وقت تک یہ کیفیت ہو کہ قدم قدم کے اوپر اس کے ساتھ ایک ترقی کی چیز آ رہی ہے، اس کے آثار کس طرح سے ساتھ آپ کا دیں، یہ جتنا وقت آپ کھڑے ہیں کچھ پتا نہیں کہ بات کس وقت آئے گی یا کس وقت چلی جائے گی، دھوپ میں ڈھکن تیل میں وقت پہ پہنچنا ہے دفتر میں یا کسی اور جگہ ٹائم نکلا چلا جا رہا ہے، اس کا پتا کچھ سوچتے ہیں آپ کے حساب سے گزرتے کیا ہے، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ نہیں آپ جہاں دفتر میں جاتے ہیں پہلی چیز جو آپ کی منشا کے خلاف ہوتی ہے وہاں جا کے یہ سارا غصہ نکلتا ہے جو بس اسٹینڈ پہ چلا زندگی کام کی اس طرح سے گزر رہی ہے، آگے ہمیں بتاتے ہیں اور وہ واقعہ بھی کے ساتھ وہاں ہم نے دیکھا یورپ کی اقوام میں اور وہاں ہم نے دیکھا لندن میں ساتھ لوگوں میں بڑا سہار ہے، بڑی برداشت ہے، ٹھیک ہے کس چیز سے ہے پوری قوم کی یہ کیفیت ہے کہ وہاں کوئی اس قسم کی فرکشن کی چیز ان کے یہاں نہیں ہے، سموتھلی سوئمنگلی ہر چیز اپنے اپنے وقت کے اوپر ہوتی چلی جائے، آپ بتائیے آپ کے اعصاب کے تاج ٹوٹتے ہی نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی ان چیزوں کے جو بظاہر چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں مومن کا سیوا یہ ہے کہ جب وہ کسی کی امانت اس کے پاس آتی ہے وہ رات کی چیز ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے کہ ہم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی، جب جس بچے کا جب یہ وعدہ کرتا ہے اپنے آپ کا یہی وعدہ نہیں بلکہ 2-3 پروگرام کے مطابق کچھ کام میں ہونی ہوتی ہے، ہر چیز شیڈول پروگرام کے مطابق ہوتی چلی جاتی ہے، یہ ہیں وہ لوگ کا حمل یا رسول اللہ رسول الفردوس وہاں کا فردوس تو بہرحال جا کے دیکھیں گے، یہ اگر جہاں ہو یہ افراد معاشرہ عزیزہ نمان اور ان میں ہو چلنا پھرنا آپ کا یہاں فردوس آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ نہیں، اور وہ جو الجنہ دینے کا اس نے وعدہ کیا تھا یہ ہیں وہ لوگ جو آپ کو الجنہ دے رہے ہیں قدم قدم کے سورہ التوبہ کی آیت 112 تک ہم آئے اس سے آگے نکل گئے، یہ مومنین کی صفات کی اور آیات بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں اگلے برس میں ہم انہیں آیات سے بھی لے لیں گے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔